قرآن تو کیا کہتا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، تو سب طرح سے ذکر کرنا جائز ہے، تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے، جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں، لیکن جب بچے اسکول چلے گئے، آپ فارغ ہو گئی ہیں، تو آپ تمیز سے مصلی پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ، ترجمہ مفہوم سوچ کے، تو اس کا دل پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے۔ باقی کون سے ذکر کرنے چاہیے تو حدیث میں بہت سارے اذکار ہیں، عام طور پہ میں 2 اذکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے۔ ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے احب ما طلعت علیہ الشمس، زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں، احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہیں یہ کلمات۔ تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ورد کر لینا چاہیے۔ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کما ہی نہیں سکتا اس دن۔ ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو، تو یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو۔ اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کیے۔ تو یہ بھی، اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ کہ مختصر کر لیں صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ مختصر درود ہے، یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 10 دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں، 10 دفعہ، اور 100 دفعہ صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں۔ رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے تو آج کل ایک تسبیح آ رہی ہے، وہ بھی میرے جیب میں رکھی ہوتی، گاڑی میں شاید جیب میں پڑی بھی ہو، تو وہ میں تسبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں، وہ اس میں بہت آسانی سے تسبیح ہو جاتی ہے، گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں میں۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا، یہ جو لمبی دانے والی تسبیح اس کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے، ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائیں بائیں ہو گئے۔ اور ایک آتی ہے بٹن والی، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا آدمی، زیادہ انگلی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی۔ ایک اور تسبیح آئی ہے آج کل، وہ تسبیح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں، ایسے کر کے نا اس کو آپ گھماتے رہیں اور نمبر بھی نیچے سیو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یاد رہتا ہے کتنی دفعہ پڑھی ہے، اور وہ دائیں بائیں بھی ہوتے نہیں ہیں دانے اس کے، وہ دیکھ لیں آپ، مل جائے گی آپ کو۔ دیکھیں روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے، رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے، جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا، تو اتنی نیت کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بس دل میں نیت کافی ہے۔ تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے ضروری ہے، اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو روزہ چھوڑ دیں۔ نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہو، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو، رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، سوائے کام میں دل نہیں لگتا انسان کا۔ روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں، عادت ہی نہیں ہے۔
جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی، چائے و پینے کی، وہ بغیر چائے کے، تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ، باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی، لیکن عادت تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ لیکن جب اللہ تعالی ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی۔ رمضان میں ایک کام آپ کر لیں، تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی، کنٹرول کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک، مغرب تک، جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے، جسم کی زکات نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے، اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے، پھوڑنے کی چھٹی، کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو، فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے۔ کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ، حلال حرام کی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے، حرام نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہا اللہ میاں، ابھی بھی پابندیاں لگا رہے، اللہ پابندی نہیں لگا رہا، لگا کھا لو، پھوڑ دو، جتنا پھوڑنا ہے پھوڑ دو، پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا، پھوڑ دو، حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا، اچھا کھانے کا۔ میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں، پکوڑے پھوڑتا ہوں، لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں، پکوڑے نہ کھائیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو، لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا۔ لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے، کنٹرول۔ میں بھی کوشش کروں گا۔ اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو، میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا، تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا سکتی، سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے۔ میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں، چینی کے نا پیے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں۔ اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی کہ اب کھانا کیسے کھا رہے ہو یار، یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے۔ یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے، پہلے افطار پارٹی میں کیک، پیسٹریاں، سموسے، پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا، وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے، اب کھانا لگا ہوا ہے۔ اب مجھے کہہ رہے تھے وہ کھانا لگا دیا، کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں، تو اب کھانا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے، جو نماز سے پہلے افطاری میں، یہ روٹی سالن نہیں تھا، یہ سموسے، پیسٹریاں، پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو وہ تھا۔ پیٹ جو ہے نا، پیٹ، اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت۔ پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے، اس کو ہضم کرنا شروع کر دو، پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے۔ ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے، وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی، دیسی مرغیاں نا روسٹ، بڑی زبردست تھی وہ، رانے اس کی بھنی ہوئی، ہم نے پھوڑ دی۔ وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا، تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا، بڑا مزہ آیا۔ میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی، اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے۔ اب میں
مجھ پہ نا, کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں, مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی؟ تو آپ بہترین, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا. مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں, بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں, میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں آپ, زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں آپ, جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ ہو مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیے پیسے بھجوا دیں. تو کھجورے پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ. تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراویح میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہوگی. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول کر لو میٹھے پہ. روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے, مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دے, اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو اعلان سن لیں کہ میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں, ان کا ایک یوٹیوب چینل بن گیا ہے مفتی عبد الرحیم کے نام سے. تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں. بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت تجربہ ہے ان کا, تقوی, علم, اہل اللہ کی صحبت. وہ تو جب آپ ان کے بیانات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو بعض دفعہ انسان کے پاس علم بہت ہوتا ہے, تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. بعض دفعہ تجربے ہی ہوتے ہیں, علم نہیں ہوتا. بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, تقوی نہیں ہوتا, اللہ کا خوف نہیں ہوتا. بعض دفعہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں, حکمت نہیں ہوتی جو اہل اللہ کی صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو ان میں الحمدللہ یہ چاروں صفات ہیں, تبھی ہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا ہے. تو اس لیے ان کا سن لیا کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جب کوئی انسان میں کوئی بڑی صلاحیت ہوتی ہے نا, کام اللہ بہت لیتے ہیں, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے. ہمارے ملک میں پازیٹیو وے میں کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کوئی شخص ممبر پہ بیٹھ کے الٹی الٹی پھینکنا شروع کرے نا, تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, زبردست خاندانی مخالفتیں کرتا رہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, فوج ایسی, عمران خان ایسا, مسلم لیگ ایسی,
ہر ایک میں برائیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو نیگیٹو باتیں کرے گا نا, سیاستدانوں کے کیڑے نکالنا شروع کرے گا, ان کو گالیاں دینا شروع کرے گا, حکمرانوں کو برا بھلا کہنا شروع کرے گا, اچھی چیز میں بھی برا بھلا کہہ رہا ہوگا, ہر چیز میں نیگیٹو بات جو کرتا ہے اس کا منجن ہمارے ہاں بہت جلدی بکتا ہے. لیکن جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو تبدیلی لانی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ منفی بات بیان کرنے کا چاہے وہ صحیح بھی ہو, فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس کی مثال ایسے دیکھو, ایک عورت کا میاں جو ہے وہ نالائق ہے, باہر اس کا چکر چل رہا ہے, کہیں بہت غلط کام کر رہا ہے نا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جا کے بتاؤ, یار تم باہر کی عورتوں سے غلط کر رہے ہو, یہ تمہارا گھر خراب ہوگا, بری بات ہے, انسان کے بچے بن جاؤ. تو یہ اس کی علامت ہوگی آپ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہو. ایک طریقہ یہ ممبر پہ آگے بیٹھو آپ اور بولو وہ فلاں جو ہے نا وہ بندہ غلط ہے, میں اس کی بیگم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ غلط کر رہا ہے, اس کی بیگم تک میرا یہ پیغام جا کے پہنچا دو. یا اس کی بیوی کو جا کے بتا رہا ہے تمہارا میاں یہ کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ آدمی سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں چاہتا, بس اس کو حق بیانی کا شوق ہے. حق بیانی کا کیا ہے؟ شوق ہے بے موقع. اب جا کے اس کی بیگم کو بتانے کی کیا ضرورت تھی, یار لڑوا رہے ہو میاں بیوی میں, طلاقیں دلوا رہے ہو, اس سے کیا وہ چکر چھوڑ دے گا؟ آپ خود سمجھاؤ, اس کے باپ کو بتاؤ. اس طرح عورت کو شوہر کے خلاف, شوہر کو عورت کے خلاف, باپ کو بیٹے کے خلاف, بیٹے کو باپ کے خلاف. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح سے ملک کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو حکمرانوں کے خلاف, عوام کو اسٹیٹ کے خلاف, اور ایسی مخالفت ہونا جس سے فائدہ ہو کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو وہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں ریاست کا بیڑا غرق ہونے والا ہے جو حالات چل رہے ہیں. تو پازیٹیو وے میں کام کرنے والے لوگ میں نے اپنی زندگی میں بہت تھوڑے دیکھے ہیں. چند ہیں بڑے بڑے علماء الحمدللہ جو بڑے پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھو کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے. لوگ سننا ہی نہیں چاہتے, لوگ نیگیٹو باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں. ہر اچھے کام کی غلط توجیہ پیش کرنا, اور ہر غلط کام کے جو آپ کا لیڈر جو اچھا کر رہا ہے اس کو غلط کہنا, یعنی جو غلط کر رہا ہے اس کو اچھا کہنا, اور دوسرے کا لیڈر جو اچھا بھی کر رہا ہے اس کو بھی غلط کہنا. یہ پالیسی چل رہی ہے ہمارے یہاں. تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو میرے شیخ و مرشد ہیں, وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو الحمدللہ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, اور بہت بڑے بڑے کام وہ کر چکے ہیں جس کا پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو نام کا بھی شوق نہیں ہے. ہم تو ان کے قریب رہے ہیں, 27 سال ہو گئے مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے, ہمیں ان کے اخلاص کا پتہ ہے. لیکن جب ایک بات یاد رکھو, جب آپ پازیٹیو وے میں کام کرو گے نا, بہت سے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے. کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کہے گا, کوئی بھوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی حکمرانوں کا وفادار کہے گا, جبکہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے 1 روپیہ لیتے ہیں, نہ کبھی لیا انہوں نے, نہ حکمرانوں سے ان کا کوئی مفاد ہے, لیا ہی نہیں کبھی نا. تو پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں. تو آپ ذرا ان کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ کہ تمیز کے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن سے آپ کو بہت اچھی گائیڈنس ملے گی, اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا موقع ملے گا. آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر آپ بھی تمیز کے بن جاؤ نا, جب اتنی تمیز باتیں کر رہے ہو. ہم جیسے ہم کو ویسے ہی رہنے دو بھائی, ہم بدتمیز ہی اچھے ہیں. ہم کیا ہیں؟ بدتمیز ہی اچھے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب ہولی منانا کیسا ہے؟ انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے. ابھی تمیز پہ بات چل رہی ہے نا. ہندو منائے, آپ نہ مناؤ بھائی. اگر ہندو ہولی مناتے ہیں تو کیا انہیں روکنا چاہیے؟ اور مسلمانوں کے لیے مذہبی رواداری کی نیت سے ہولی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دیکھو ان کو تو مت روکو, ان کا مذہبی تہوار ہے, ان کو کیوں روک رہے ہو بھائی؟ وہ ہندو ہے, وہ مسلمان تھوڑی ہے. باقی آپ نہ مناؤ. باقی مذہبی رواداری کے لیے, مذہبی رواداری میں یہ ہے کہ ان کو کرنے دو, بس اتنی رواداری کافی ہے, افورڈیبل ہے. اب شراب کوئی شخص پی رہا ہے تو پی رہا ہے نا, وہ پی رہا ہے, آپ اس کو نہ روکو. یہ تو نہیں کہ اس کے ساتھ جا کے پینا شروع کر دو. بھائی وہ ٹھیک ہے رواداری ہے یار, چھوڑو یار, اس کا مسئلہ ہے, ہمارا کیا مسئلہ ہے. تو لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ ہولی پینا شراب جیسا ہے, لیکن ہمارے مذہب میں تو حرام ہے نا دوسرے مذہبی تہواروں پر عمل کرنا. تو اب وہ کر رہے ہیں, ان کو کرنے دو, ان کو نہ چھیڑو, لیکن آپ کے لیے اس میں شرکت جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہندو بھی تو ہمارے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بھائی ان کے مذہب نے ان کو نہیں روکا ہمارے تہواروں میں شرکت سے, ہمارے مذہب نے ہم کو روکا ہے. یہ اگر براڈ مائنڈڈ بننا شروع ہوئے نا تو اس کی کوئی بریکیں نہیں ہے. پھر آگے یورپ میں جاؤ گے, امریکہ میں جاؤ گے, وہ اس سے ہندوؤں سے 2 ہاتھ آگے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے یہاں لیگل ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ سب سیٹ ہے. تو آپ کب تک براڈ مائنڈڈ بنو گے؟ تو اپنا مذہب جو اسلام نے دیا ہے آپ کو, اور اسلام نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے. تو جب آپ کا یہ دعویٰ ہے تو ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. باقی ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں, رواداری کے قائل ہیں, ہندوؤں کو کھلائیں پلائیں, ہدیے دیں, تحفے دیں. مذہبی تہوار میں نہ کرسمس میں عیسائیوں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت ہے, اور نہ
ہولی میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت. باقی ان کے آپ اچھی طرح سے ملے ان کو. کل غسل کرتے ہوئے گمان ہوتا رہتا کہیں سے کوئی جگہ خوش نہ رہ گئی ہو. میرا دل چاہتا ہے ان کو پکڑ کے نا ایسے وہمیوں کو چترول لگاؤں, یہ مجھے پاگل بنا دیں گے. یہ جو وہمی لوگ ہیں نا, ان کے فونوں کو میں نے وہمی نمبر 35 تک محفوظ کیا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ زیادہ آپ کو پتا ہے نفسیاتی ڈاکٹر عموماً مریضوں کی کاؤنسلنگ کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں خود نفسیاتی ہو جاتے ہیں. یہ مجھے کسی ڈاکٹر نے ہی بتایا, وہ پھر اپنا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کر رہا ہوگا. آپ جس قسم کے طبقے میں زیادہ بیٹھتے ہو نا, تھوڑی دیر میں آپ کیا ہو جاتے ہو, وہی ہو جاتا ہے. اب وہمی آئیں گے, مجھے یہ جگہ خوش رہ گئی, یہ جگہ خوش رہ گئی, غسل نہیں ہو رہا. جب زیادہ سنتا ہے تو مجھے بھی 5 دفعہ ہوتا ہے پتہ نہیں میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا. حقیقت بتا رہا ہوں. تو ان لوگوں سے جان چھڑاؤ یار. ان کا علاج ان کا یہی ہے کہ ان کو کوئی وضو کرائے اور بول انسان کا بچہ بن کے جلدی سے وضو کرو, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. یہی علاج ہوگا, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ان لوگوں کا. رمضان کا روزہ کیسے رکھیں, یہ کیا لکھا ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی. یہ تو اللہ میاں کو اللہ میاں کیوں بولتے ہیں بھائی؟ اللہ میاں عرف میں اللہ میاں بولتے ہیں, عزت کا لفظ سمجھا جاتا ہے. مرحوم والدہ اگر خواب میں آ کر کہے میری قبر پر آؤ, اور پھر یہ کہنا کہ اچھا قضا روزہ کیسے رکھیں, بس ایسے ہی رکھیں, سحری سے پہلے نیت کر لیں. پھر یہ کہنا کہ زبان سے کہ مجھ سے قبر سے بلاوا آیا, کیا اس میں شرک اندیشہ ہے؟ نہیں, ایسا کوئی شرک اندیشہ نہیں ہے. مفتی صاحب کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ کیا عقیدہ رکھنا درست ہے کہ نبی کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ نبی کے ساتھ جتنے ہاں بھائی انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں برزخی حیات کے ساتھ. عام مردوں سے زیادہ ان کو ایک خاص نوعیت کی زندگی دی جاتی ہے. ہوتی وہ برزخی ہی ہے, دنیاوی نہیں ہوتی, وہ ہوتی برزخی حیات ہی ہے, لیکن بہت پاورفل ہوتی ہے, عام میتوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ. مفتی صاحب جنت کی زندگی کیسی ہوگی, اس پر تفصیلی بیان کریں انشاءاللہ. مفتی صاحب ایتھیس اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دلائل دیں اور عقل سے دلائل دیں. یہ تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں, پھر دوبارہ کر دیں گے. میرے رشتہ دار نے میری کچھ مدد کی اور میرے سارے بہن بھائی کو بتا دیا. میں نے کہا آپ نے کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا اسلام میں کچھ عمل دکھلانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو. اب میرے بہن بھائی مجھے تانا دے رہے ہیں, ابے بھائی آپ نے قرآن میں یہ ہے کہ دکھا کے بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی خرچ کرو. چھپا کے اس لیے تاکہ اخلاص ہو, دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب. لیکن جس کو دے رہے ہو وہ عزت دار آدمی ہے تو پھر اس کے بارے میں مت بتاؤ. آپ اپنے ریلیٹو کو دے دیا, ساری دنیا میں بتا دیا میں نے اس کو دیا ہے, تو یہ اس میں تو بے عزتی ہے نا اگلے کی, تو یہ غلط چیز ہے. اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. جناب والا کیا ہر نیک کام کرنے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی؟ کر لینی چاہیے تو ثواب زیادہ ملے گا. جیسے کہ حقوق العباد, ہمیں تو بچپن سے حقوق العباد وغیرہ سکھایا جاتا, تو کیا ہر سے پاگل ہو جاتے آدمی. اب ابا کو کچھ دے رہے, میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی, یہ لو ابا. بیگم کو کچھ لا کے کھلا رہے, میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی. بس دل میں نیت کرو, اے اللہ میں جس مخلوق کو بھی کھلا رہا ہوں کس کے لیے؟ تیرے لیے. تو بس یہ کافی ہے. ہر دفعہ نیت کر لو تو اور اچھی بات ہے, لیکن وہمی نہ بن جاؤ پھر. مفتی صاحب آپ مسائل کے سیشن سے پہلے 4 رکعت پڑھ لینے کا کہتے ہیں, اس کے بعد 2 رکعتیں بھی تو سنت موقدہ ہوتی ہیں. 4 رکعتیں سنت موقدہ, اس کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ سنت موقدہ ہیں یا نہیں ہے. تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ وہ سنت موقدہ نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں موقدہ ہیں. اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے جمعے کی یار, لوگوں کو آسانی بھی تو دینی چاہیے نا اس زمانے میں. دونوں قول ہیں تو آسان قول کو لے لینا چاہیے, سمجھتے ہو؟ پڑھ لے تو اچھی بات ہے, نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. میرے لیے دعائے خیر فرما دیجئے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے. اہلیہ نے سلام بھیجا, دل سے دعا ہے جی, علیکم علیہ السلام, دل سے دعا ہے آپ دونوں کے لیے. یورپ کے قانون کے مطابق طلاق یا خلا کی صورت میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. شریعت کے مطابق اگر مال عورت کا ہو تو مرد کو کیا حکم ہے؟ جبکہ اس نے خلا کی شرط یہ لگائی ہے کہ جائیداد ملے گی تو طلاق دوں گا. یہ شرط صحیح نہیں ہے. مرد نے جب طلاق دے دی تو صرف مہر دینا پڑتا ہے اور عدت کا نان نفقہ دینا پڑتا ہے, اور عورت نے اگر طلاق لی ہے تو اس کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے, جائیدادیں دینی نہیں پڑتی. سمجھتے ہو؟ تو طلاق کی صورت میں جو یورپ میں قانون ہے کہ آدھی جائیداد عورت کی مرد کو دے دی جائے یا مرد کی عورت کو, یہ غیر شرعی قانون ہے. تو مرد کے لیے وہ لینا حلال نہیں ہے. اگر قانون نے فیصلہ کر دیا کہ عورت کی آدھی جائیداد مرد کو دی جائے گی تو مرد پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے. قانون نے فیصلہ کر دیا کہ آدھی جائیداد عورت کو دے دو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کا قانون ہے, وہ اپنے حساب سے چلیں گے, ہم کس کے حساب سے چلیں گے؟ اپنے, کیونکہ اللہ کا قانون پہلے موجود ہے ہمارے سامنے. اچھا بھائی مفتی صاحب, آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر علم
ارادے کے کفری جملہ کہنے پر گناہ نہیں, پھر نکاح کی تجدید بھی. بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, ایسی غلطی سے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے, فوراً لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں. شلوار پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کرنے نماز پڑھنے سے نماز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نماز قبول نہیں ہوتی, حدیث میں ممانعت ہے. ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ, کوئی بھی چیز جو نیچے آ رہی ہو نا تو آپ اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے جا سکتے, اس کو اوپر رکھنا ضروری ہوگا. اور کسی نے بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو یہاں سے؟ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں, بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو دے سکتے ہیں اگر سونا نہیں ہے اس کے پاس. شوہر سید ہے تو اس سے بیوی سید نہیں بن جاتی. بیوی اگر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, سید کو نہیں دے سکتے. اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو بعد میں سحری میں اٹھ لیں اور نیت کر لیں کہ رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ جی ہاں, اسلامی بینک میں ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ نہیں کون یہ کام کر رہا ہے, بعض لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں. جی اب مجھے ہر بینک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کو فالو کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہاں وہاں بھی جائز ہے, ہاں جائز ہے. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے, غیر اسلامی ملکوں میں جا کے بس جانا اس کے لیے جائز ہے جو اپنے اور اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کر سکے, اس کے لیے جائز ہے. جو حفاظت نہ کر سکے اس کے لیے جائز نہیں. بعض لوگ یہاں خراب تھے وہاں جا کے صحیح ہو گئے, لیکن بعض یہاں صحیح تھے وہاں جا کے خراب. تو یہ جنرلی کوئی ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پہ وہ اپلائی ہو سکے. قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے اس کے لیے جانا جائز ہے. لیکن روز بروز نا وہاں کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اسکولوں میں ہومو سیکشولیٹی باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے, ترغیبیں دی جا رہی ہیں. ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہی ہو یا شی, یہ تم نے ابھی فیصلہ نہیں کرنا, یہ تم بڑے ہو کر فیصلہ کرو گے. تو آپ بتاؤ رہ گیا پھر یار, تو آپ کے بچہ وہ خود کنفیوز ہوگا میں پتہ نہیں کیا ہوں. ہمارے تو پیدا ہوتے ہی ختنے ہو جاتی ہے, اس کی 2 بکرے کٹ جاتے ہیں, ہم نے اسٹیمپ لگا دی کہ ہی ہے. لڑکی پیدا ہوئی, 1 بکرا کٹا, اسٹیمپ لگ گئی کہ یہ کیا ہے, شی ہے, قیامت تک کے لیے یہ شی رہے گی. ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ہی ہیں یا شی. اگر آپ نے کہا کہ پیدا ہی ہوئے تھے, آپ نے کہا میں شی ہوں تو شی ہیں, بعد میں آپ کو خیال نہیں ہے شی والا صحیح نہیں ہے وہ ہی والا ہی ٹھیک ہے, تو چلو ہی بن جاؤ. پھر خیال ہوا کہ یار وہ شی ٹھیک تھا تو شی بن جاؤ. تو کنفیوژن ہی ہے. میاں بیوی میں جو میاں تھا وہ بیوی بن جائے گا, بیوی میاں بن جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, اب ہم میاں بیوی کھیلتے ہیں. تم میاں میں بیوی, جیسے بچے نہیں بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں, تو اب تم میاں تھے میں بیوی تھی, تو اب ہم نے اس طرح سے لائف کو انجوائے کیا. اب ایسا کرو میں میاں تم کیا ہو, تم بیوی. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے, 1 ٹیکے کی دیر ہے. میں نے بھی بیان کیا نا, تو اس پہ ایک لبرل انٹی بہت غصے میں, انہوں نے کہا یار کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے, 1 ٹیکا لگاؤ آدمی عورت بن جاتا ہے, عورت آدمی. میرے بیان پہ اعتراض کیا ہوا تھا انہوں نے, تو مجھے خیال ان سے بولو ٹیکا لگائے بغیر کیوں نہیں بنتا, وہ ٹیکا کیوں لگانا ضروری ہے. تو اب تو 1 ٹیکے کے فاصلے پر ہے, جو بننا ہے آپ 1 ٹیکا لگائیں بن جائیں. آپریشن ہوتا ہے چھوٹا موٹا سا. تو اب یہ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کی اولاد میں یہ چیزیں جائیں تو ٹھیک ہے بھائی, نہیں تو اسی غربت اور مہنگائی میں کیا کرو میرے بھائی, گزارا کرو. مہنگائی ہے, غربت ہے, لیکن جو ہی ہے وہ ہی ہے, جو شی ہے وہ کیا ہے, شی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ. آپ داماد کے بارے میں کنفیوز نہیں ہیں, ورنہ داماد کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں وہاں پہ, پتہ نہیں میری بہو ہے کہ کم بخت داماد ہے, کیا ہے. آپ کی بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے کسی گھر میں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ گھر داماد بننے جا رہی ہے یا بہو بننے جا رہی ہے. تو اتنی کنفیوژن پیدا ہو, اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈ. ہم کیا ہیں, آزاد خیال لوگ ہیں. تو ان کے ہاں یہ ہوگا بھائی, ہم لوگ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ کے ہاں بیٹیاں رخصت ہو کے جاتی ہیں اور وہ بہو بنتی ہیں اور داماد ملتے ہیں جو پورے ہی ہوتے ہیں. کوئی کنفیوژن الحمدللہ اس میں ہمیں نہیں ہوتی. خواجہ سرا ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں ٹوٹل 4000 خواجہ سرا ہیں جو سچی مچی کے ہیں, جو قدرت کی طرف سے ہیں. کروڑوں کی آبادی میں صرف کتنے ہیں, 4000. باقی سارے بنے ہوئے ہیں. جب ان کو پکڑا جائے نا تو پتا چلے گا پورے آدمی ہیں, یہ پیسہ کمانے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ جو قدرتی طور پہ جو خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں نا, ان کا ریشو 0.1% بھی میرا خیال ہے بہت کم ہے ان کا ریشو. اور وہ بھی اسلام میں خواجہ سرا کچھ نہیں ہوتا. اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو وہ آدمی ہے, عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو کیا ہے, وہ عورت ہے. اس کے پورے عورت والے حقوق ہیں, وراثت. اور یہ تو ماں باپ ظلم کرتے ہیں, کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کو حوالے کر دیتے ہیں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس میں اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹیوں کی طرح پالو اس کو, مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹوں کی طرح پالو اس کو.
اور اب تو میڈیکل سائنس نے اور آسان کر دیا, عورتیں والی علامتیں ہیں تو آپریشن کر کے پورا عورت بنا دو اس کو, مردوں والی علامتیں ہیں تو آپریٹ کر کے پورا آدمی بنا دو. اب تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھو اللہ کی قدرت ہے کدھر کو سوسائٹی جا رہی ہے ہماری. تو آپ ٹھیک ہے جاؤ لبرل ماحول میں رہو, لیکن پھر یہ کنفیوژن بہت پیدا ہوگی بچوں کے بارے میں. عقیقے میں بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, کیا کریں 2 کاٹیں کم بخت ایک کاٹیں. ایسا نہ ہو 2 کاٹے بڑے ہو کر اس نے کہا میں تو شیعہ ہوں, آپ کہیں ایک کے پیسے ضائع کرا دیے, پیسے نکال دو, ہم نے تیرے عقیقے میں 2 بکرے کاٹے تھے. تو بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو جن لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہاں یہ مسائل سے وہ نہیں نکل سکتے تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ نکل جائیں گے ہم ان مسائل سے, تو رہ لیں وہاں جا کے. میں نے ایک لڑکی کو رشتے کی میں نے ایک لڑکی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ حرام ہے. اب وہ لڑکی بد دعائیں دے رہی ہے, کیا وہ بد دعائیں بھی لگیں گی؟ نہیں لگیں گی بد دعائیں. اور دیکھو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے محبوب کو خدا کی خاطر چھوڑ دے, اصل محبوب کی خاطر چھوڑ دے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو اس پہ اللہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہت نوازے گا, آخرت میں بھی بہت نوازے گا. تو یہ جو ہے نا اللہ کی خاطر آپ نے کیا. باقی بد دعاؤں کی پرواہ مت کرو. یہ بد دعائیں, اگر وہ کہتے ہیں نا کوے کی بد دعاؤں سے بیل مرتے تو کوئی بھی بیل زندہ نہ رہتا. اور آپ اس کو بلاک کر دو, گھننے بن کے بد دعائیں نہ لو اس سے. بعض دفعہ میسج دیکھ رہے ہیں, دیکھو کوئی نہیں بد دعا تو نہیں آئی ہوئی. تو مقصد ہوتا ہے کہ اس انجوائے کرنا نا, تھوڑا دیکھیں محبوب نے کیا بھیجا ہے, اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کتنا ٹینشن میں ہے بھائی زبردست. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نسیم منسیہ, بلاک کر دیا نمبر, ختم. عزت دار آدمی بیوی رکھتا ہے بس, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں. اس کی فائدہ پھر وہ اپنی نسلوں میں اٹھاتا ہے. عزت دار اولاد ملتی ہے, غیرت مند اولاد ملتی ہے جو اس کو محبت دیتی ہے. اور جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سب سے بڑا نقصان اولاد کو پتا ہوتا ہے میرا باپ 2 نمبر ہے, وہ باپ کو باپ والی عزت نہیں دیتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارے گھروں میں جو عزت اور محبت ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں الحمدللہ مردوں میں میجورٹی پاک دامن ہے. اب خرابیاں آ رہی ہیں تو گھروں کا ماحول خراب ہوگا. نہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے, نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے. نہیں فلموں کے تو لائک نہیں کر سکتے نا آپ. تو تحقیق نہیں ہے, سننے میں آیا کہ سیریا یا ترکی میں ایسا واقعہ ہوا ہے. تواضع پہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے تواضع پہ بیان کرتے ہوئے کہا دیکھو ہم سب کو اپنے آپ کو کافروں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. تو یہ مجھے دیکھتا ہے بھئی ہم لوگ کافروں سے بدتر ہیں. میں نے کہا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان پہ موت واقع نہ ہو, اور اس کی ایمان پہ تو فیوچر کے جس کو اسلام میں کہتے ہیں کہ ما یعولو الیہ کے اعتبار سے, یہ تو گاڑا لفظ ہو جائے گا, یعنی ہو سکتا ہے مستقبل میں معال کے اعتبار سے, یعنی فیوچر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھا. تو یہ مطلب ہے اس کا. انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ اپنے آپ کو ہمیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. بھی مجھے دیکھ رہا ہے ہم لوگ جانور سے بدتر ہے. میں نے کہا بھائی اگر اللہ نہ کرے بد اعمالی پر موت ہو گئی, کفر پہ موت ہو گئی, تو ہم تو جانوروں سے بدتر ہی ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے یہ جو برے لوگ ہیں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو کہہ رہے ہم تو برے نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی کوئی ایسی برائی ہو. میں تعویل کر رہا ہوں نا, میں تعویل کر رہا ہوں تاکہ یہ بیان سنیں. اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہمیں اپنے آپ کو گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. تو میں نے کہا وہ جانور میں گدھے گھوڑوں کی مثال, میں بھی تو گدھے گھوڑوں کی مثالیں دیتا ہوں نا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے ایسے جیسے گدھے گھوڑوں کا, تو ایگزامپل ہے. انہوں نے کہا ہمیں اپنے آپ کو خنزیر سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. اب وہ کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھو یار اگر اعمال پہ موت نہ ہوئی تو خنزیر سے بھی بدتر تو ہوئے نا, بات تو ہے. آخر میں انہوں نے کہا ہمیں اپنے آپ کو گوں کے کنستر سے بھی برا سمجھنا چاہیے. یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرے اندر اب تعویل کا راستہ بند. وہ کہہ رہے کیوں, ہم انسان ہیں یار, وہ گو ہیں. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی. اب یہ میرے سے ترکی کے میوزیم میں تھے ہم لوگ, میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے, 2017-18 کی بات ہوگی. ترکی کے میوزیم میں ہمیں چیزیں وزٹ کروائی جا رہی تھی. یہ پتہ نہیں فلاں علیہ السلام کا, حضرت فلاں پیغمبر کا یہ فلاں ہے, حضرت علی کا یہ کرتا ہے, یہ حضرت سیدہ فاطمہ کا جبہ ہے. ہم نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا چلو یہ کہہ رہا ہے تو ہوگا, وہ ہمیں وزٹ کرانا نا. یہ فلاں ہے, یہ حضرت حسین کیا پتہ نہیں کیا ہے تلوار ہے. ایک جگہ ہم گئے, ایک لاٹھی لٹکی ہوئی تھی. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ اب تک ہم تعویل کر رہے ہیں یار ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. میں نے دوست سے کہا, میں نے کہا یہ زیادہ ہو. اس سے جو پرانی رپورٹیں تھی وہ بھی کیا ہو گئی, وہ بھی کینسل. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہوگا, میں نہیں کہہ رہا ساری چیزیں غلط نہیں ہے, لیکن میں نے کہا یار موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یار بس کر دو بھائی.
تو پھر لطیفہ یاد آتا ہے مجھے، وہ ایک آدمی کہنے لگا کہ دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک نے کہا ہمارے دادا کا اتنا بڑا استبل تھا، اس میں گھوڑا اگر 500 سال بھی دوڑتا نا وہ استبل ختم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بھائی میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی، یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے نا، لاٹھی سے یہ والا ستارہ ادھر لے جاؤ، یہ والا ستارہ ادھر لے۔ سامنے والے بولا بھائی اتنی بڑی لاٹھی تیرے دادا رکھتے کہاں تھے؟ جھوٹ بول رہے، کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے۔ وہ کہاں رکھتے تھے؟ تیرے دادا کے استبل میں۔ تو یہ جو بتا تھا، یہ منہ مبارک کے نام پہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہر سال کہیں نہ کہیں ربیع الاول میں منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے۔ خدا کے بندو، جیسے نبی کی پر جھوٹی بات منسوب کرنے کے بارے میں نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسا ہی نبی کی طرف کسی جھوٹی چیز کی نسبت کرنے والا بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ منہ مبارک پاکستان میں کس کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی؟ تیرے پاس دبئی میں زیارت ہو رہی ہے، ہر چھٹے آدمی کے پاس منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے وہ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کہے نا منہ مبارک ہے، نہیں بھائی کوئی سند نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بال مبارک ہیں، جھوٹی خبریں ہیں اس بارے میں۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا، پھر دائیں میں نکل گیا۔ ہاں، تو وقار الگ، وہ جو تواضع ہے نا، ہم گوں کے کنستر سے بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بھی اب ہنسی آنے لگی کہ یار یہ زیادہ ہو گئی۔ اب میں نے کہا یار اتنی پروقار محفل ہے اور مجھے ہنسی آئے گی اور پھر لوگ بولیں گے مفتی طارق مسعود صاحب ہو کے ہنس رہے ہیں بیان میں۔ میں نے بڑی مشکل سے سب، خیر جب میں باہر نکلا تو پھر میں کھلکھلا کے ہنسا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ تواضع کی سپرلیٹو ڈگری ہے، ہوں کا کنستر بھی۔ میں نے کہا یار زیادہ ہو گئی ہے بھائی۔ تو تواضع الگ، تواضع کس کی کیفیت کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا۔ تو وقار کا مطلب یہ، یعنی تواضع کا مطلب یہ نہیں اپنی آنکھوں کا میں خاکسار۔ میں لطیفہ سنایا تھا نا، ایک آدمی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کلب حسین، حسین کا کتا۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خنزیر اللہ، یعنی وہ حسین کے کتے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اس نے، کہ جب نام میں اتنی تواضع چل رہی ہے تو ہم تم سے بھی 4 ہاتھ آگے۔ تو تکبر بری چیز ہے، لیکن وقار کیا ہے؟ اچھی جی۔ وقار کا مطلب آپ کے کپڑے استری ہوئے ہوئے ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت اللہ والے بزرگ تھے۔ دنیا کی محبت یقینی دعویٰ کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں حلف بھی اٹھا لوں نا کہ ان میں دنیا کی محبت نہیں تھی، نہ شہرت کی لالچ، نہ دولت کی لالچ، نہ تکبر، ظاہریت جو ہم جانتے ہیں، یقینی دعویٰ کسی کے بارے میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وقار اس قدر تھا۔ حضرت بغیر استری کے کپڑے کبھی نہیں پہنتے، حالانکہ مشہور کیا ہے؟ سادگی۔ اور حضرت کے ہاں جو امام ہوتا تھا نا، اس کو بھی یہ تھا کہ چنٹیں نہ پڑی ہوئی ہوں اور استری والے کپڑے ہوں، پورے سیدھے، سمجھ رہے؟ امام میں حضرت نے ترجیح دیتے تھے کہ دبلا امام اور بھاری جسم والا امام، اگر کمپٹیشن ہو تو دبلے کو رکھتے تھے۔ فرماتے تھے جو بھاری جسم والا امام ہے، جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے اس کی کرتا پیچھے اٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے منظر دیکھ کے۔ یہاں بھی نہیں اٹکنے دیتے تھے کمر میں۔ تو بالکل حضرت کا یہ تھا کہ صفائی ستھرائی اور کپڑے کیسے ہوں؟ سیدھے ہوں۔ وائٹ کپڑے پہنتے تھے اور کوئی کلر نہیں پہنتے تھے، نفاست تھی، یہ وقار تھا۔ پہن سکتے ہیں، کوئی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں، ان کا یہ تھا وائٹ کپڑے۔ بعض ہم نے لوگوں میں کلچر دیکھا ہے کندھے پہ رومال رکھتے ہیں، پھر وہ رومال منہ میں ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت نے کسی مولانا کو دیکھ لیا کہ کندھے پہ رومال اور وہ رومال جو ہے نا منہ میں رکھ کے کہیں باہر سفر، حضرت نے غصہ کیا، یہ کیا منہ میں اب رومال منہ میں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اول تو رومال کندھے پہ ڈالا کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ لیکن چلو بعض لوگوں کا کلچر ہوتا ہے، وہ کندھے پہ رومال رکھتے ہیں، ان کا کلچر ہے۔ تو تبھی دیکھو دین جو ہے نا، دین یہ صرف کتابوں سے نہیں آتا۔ دین کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے۔ صرف کتابی دین ہوگا نا تو تواضع پہ جب کوئی رسالہ پڑھے گا تو خاکسار بن جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ کیا بن جائے گا؟ خاکسار۔ اور وہی گوں کا کنستر، اور میں گھٹیا انسان، میں بہت ذلیل، میں یہ میں فلانا، اور عجیب سا بن جائے گا وہ۔ اور جب وہ بیان سنے گا تکبر کے خلاف یا تکبر کے خلاف کتابیں پڑھے گا تو وقار بھی جائے گا اس سے۔ وہ فرق نہیں کر پائے گا کہ باوقار شخص اور متکبر شخص میں فرق ہوتا ہے۔ سادگی پہ جب بیان سنے گا تو ناڑا لٹک رہا ہوگا اس کا،
اس کو سمجھے گا حضرت جی کیا ہیں، سادہ ہیں، کیونکہ ناڑا ان کا ہر وقت میرا تو نہیں لٹک رہا ہے بھائی. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ناڑے لٹک رہے ہوتے ہیں کہیں اول جلول سے، عجیب، ایک پائنچا گھٹنے تک، دوسرا پائنچا نیچے تک. حضرت جی کہیں جی سادہ بہت ہے. سادہ نہیں ہے حضرت، وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. حضرت کو تھوڑا سا سیٹنگ پہ لانے کی ضرورت ہے. پھر یہ جو ہر چیز میں اول جلول ہی ہوں گے، پھر یہ ہر چیز میں اول جلول ہوں گے. یہ جو ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے نا، اس پہ ایک لطیفہ ہے، کبھی اکیلے میں آؤ گے تو سناؤں گا، پبلک میں سنانے کا نہیں ہے. کچھ لطیفے ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کاپی رائٹ ہے، وہ خاص لوگوں کو پارسل کرتا ہوں، ہر ایک کو سناتا بھی، جس کا ظرف چھوٹا ہے اس کو تو سناتا بھی نہیں وہ لطیفے. بہت بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے میں نے وہ لطیفے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف انہی کو کاپی رائٹ ہے. سوچتا ہوں پیسے لے کے سنایا کروں میں، اتنے قیمتی لطیفے ایسے ہی ضائع نہ کروں میں. خیر، تو وقار ایک الگ چیز ہے اور تکبر بالکل الگ چیز. وقار شریعت میں مطلوب ہے، تکبر انتہائی بری چیز ہے. تکبر نام ہے دل کی کیفیت. تو ہم تکبر بطر الحق، حق کا انکار. کوئی غریب آیا آپ کے پاس، وہ چونکہ وہ چھوٹا ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، ادھر دھونس جما رہے ہو آپ، اکثر تکبر کا اندازہ ہو جائے گا میاں بیوی کے جھگڑے. صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا. کہ اس آیت میں اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہے. یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو انسان بھول جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں. اوقات یاد کیا دلائی ہے اللہ نے؟ سادہ لفظوں میں کہ ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہمیں معلوم ہے. کیا مطلب؟ تم اپنی اوقات بھول جاؤ گے لیکن ہم تمہاری اوقات نہیں بھولیں گے. ہمیں پتہ ہے تم تو بھول جاؤ گے اپنی اوقات، لیکن چونکہ بنایا ہم نے ہے تو ہم تمہاری اوقات کیسے بھول جائیں بھائی؟ ایک غلیظ اور گندے پانی سے اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے. میں اکثر ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں نا. ایک بزرگ سے کسی بادشاہ نے بول دیا کہ وہ بزرگ بادشاہ کے سامنے کوئی حق بیان کر رہے ہوں گے، انہوں نے بول دیا تو نہیں جانتا میری اوقات کیا ہے، یعنی تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں تو مجھے جانتا نہیں ہے. بزرگ نے کہا میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کو. مجھے کیا جانتا ہے؟ ان کا خیال تھا بزرگ کہیں گے آپ بہت طاقتور ہیں، آپ بہت پاورفل ہیں، آپ کی تو ڈنکا بجتا ہے پوری دنیا میں. تو بادشاہ نے بولا کیا اوقات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ماضی بھی آپ کا پتہ ہے مجھے، آپ کا حال بھی پتہ ہے، آپ کا فیوچر بھی مجھے معلوم. ماضی یہ کہ غلیظ پانی تھے، غلیظ جگہ سے نکلے، غلیظ جگہ پہ گئے اور حیض کے گندے خون سے بن کے غلیظ جگہ سے دنیا میں آئے. ان جگہوں سے آئے جہاں سے گندگی نکلتی ہے. ہماری انٹری بھی دنیا میں دیکھو کس راستے سے ہوئی ہے. کوئی بندہ امریکہ جا رہا ہو، کینیڈا جا رہا ہو یا پاکستان آ رہا ہو، دو طرح کی انٹریاں ہوتی ہیں. ایک عام سادہ لوگوں کی انٹری ہوتی ہے، آئے لائن میں لگے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، لائن میں لگے، پاسپورٹ کی لائن میں، لمبی لائن میں، امیگریشن آفیسر نے ٹھپا لگایا، چل بھائی نکلو، اشارہ کر رہا ہوتا ہے جاؤ بھائی دوسروں کو بھی آنے دو. پھر آپ لیگیج کی وہ جو پٹی ہوتی ہے اس میں گھنٹوں کھڑے رہے، ٹیگ دیکھتے رہے ایک ایک کر کے کہ میرا ٹیگ اس میں کون سا ہے. اس کے بعد پھر آپ باہر آتے ہو، ٹیکسی پکڑی، رکشہ پکڑا، جو بھی آپ نے. یہ بھی ایک اپنے ملک میں انٹری کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ تھوڑا وی آئی پی لوگوں کا ہوتا ہے، ان کو وی آئی پی پروٹوکول مل جاتا ہے. جہاز سے اترتے ہیں اور ان کو لائن میں نہیں لگنے دیا جاتا، ان کے لیے امیگریشن آفیسر الگ سے آ کے بیٹھتا ہے، وہ لائن سے ہٹ کے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک بندہ ان کا لیگیج پہلے سے لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. اور ایک وی آئی پی طریقہ ہوتا ہے، گاڑی آتی ہے جہاز کے باہر لگتی ہے، آپ اسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. الگ سے امیگریشن کے لیے آپ کو. میں جب افریقہ گیا تو ہمارے دوستوں نے بڑا پروٹوکول دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو میرے ساتھ جہاز میں عیسائی مشنری کا کوئی بندہ تھا جو مجھے عیسائیت کے بارے میں کچھ ٹھیش پیش کر رہا تھا انگلش میں. خیر میں سمجھ گیا کہ میرے پہ ڈورے ڈالنے پہ لگا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب میں نے بھی کچھ اشکالات کر دیے اور میں نے بتایا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو آپ سے زیادہ چاہتے بھی ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم زیادہ مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو ہم زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں زیادہ. کیا کروں، واقعات سے واقعات اتنے نکل رہے ہوتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام بغیر داڑھی کے تھے یا داڑھی کے ساتھ تھے؟ داڑھی کے ساتھ تھے. تو داڑیاں کون رکھتا ہے؟ گورے رکھتے ہیں؟
مسلمان رکھتے ہیں؟ مسلمان رکھتے ہیں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام شراب کو حلال سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے. تو آج کل شراب کس کلچر میں، کس قوم میں سب سے کم ہے؟ مسلمانوں میں کم ہے، عیسائیوں میں تو بہت ہے. ایک ایک چیز کو اگر ہم گننا شروع کر دیں نا، خود مسیحی لوگ مانیں گے کہ یار ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کو یہ زیادہ فالو کرتے ہیں. خیر، تو اس نے میرا نمبر شمبر لے لیا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی کوئی اسکالر ہیں، یہ بھی. میں نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم مسیحیت کی تبلیغ کے لیے. اس نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اسلام کی تبلیغ کے لیے. تو اس نے بولا کہ یار اس بندے پہ تھوڑے سے ڈورے ڈالنے چاہیے، اس بندے کو کنٹرول میں لینا چاہیے. اور میں نے پہلے اندازہ لگا لیا کہ اس کے کنٹرول میں مجھے نہیں آنا چاہیے. دونوں اپنے مائنڈ میں کھوپڑی میں چلا رہے ہیں نا. تو ہم جب اس نے جب اترا ہے نا وہ ایئرپورٹ پہ، تو اس کا خیال تھا میں ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد نمبر لوں گا. ہمارے دوستوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میرے لیے VIP پروٹوکول کرایا ہوا تھا. تو جہاز کے پاس ہی گاڑی آئی ہے، ہمیں بٹھا کے الگ سے سائٹ سے لے گئی. وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ کٹ گیا کہاں بندہ، کیونکہ میں اکیلا ہی تھا جس کو وہاں ہمارے میزبانوں نے، اللہ ان کو برکت دے، تو وہ انہوں نے ویسا VIP پروٹوکول کہ ہم تو امیگریشن میں الگ ہی گئے نا، پاسپورٹ کے لیے الگ کاؤنٹر، الگ ٹھپا لگا، چلے گئے. اچھا، اس پہ جو پاکستانی لوگ ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مولوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو بھائی یہ میں نہیں کر رہا ہوتا، جو میزبان بلاتے ہیں بعض دفعہ وہ پروٹوکول دے دیتے ہیں میرے کہے بغیر. میری طرف سے نہیں ہوتا کہ مجھے پروٹوکول چاہیے، انہوں نے دے دیا تو میں منع تھوڑی کر سکتا ہوں. بعض دفعہ سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے، اب کوئی میزبان لوگ تگڑے ہوتے ہیں، وہ VIP پروٹوکول دلوا دیتے ہیں، تو پھر وہ مجھے شرم خود آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پاکستانی لائن میں لگے ہم سائٹ سے جا رہے ہوتے ہیں، مجھے خود شرم آ رہی ہوتی ہے، لیکن میں ان کو منع کروں تو یہ بد اخلاقی ہوتی ہے. خیر، تو انٹری کے مختلف طریقے ہوتے ہیں دنیا میں. اس میں سب سے اہم ترین طریقہ یہ کہ کس راستے سے آپ کی انٹری اور ایگزٹ، کس راستے سے آپ انٹری کر رہے ہیں، یہ اس کا پروٹوکول میں بہت بڑا دخل ہے یا نہیں ہے؟ بزنس کلاس جہاز میں نا اس کی لائن ہی الگ ہوتی ہے. اس لائن میں کھڑا ہوا آدمی دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کالر کو یوں کر رہا ہوتا ہے کہ میری لائن الگ ہے، تمہاری لائن الگ ہے. تو کس وے سے آپ کی انٹری ہوئی ہے، اس کا بھی عزت اور پروٹوکول سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہماری اور آپ کی جو دنیا میں انٹری ہوئی ہے نا، کسی کو بتانے کے قابل، بولو کسی کو بتا نہیں سکتے. کیا خیال؟ ان راستوں سے میری اور آپ کی انٹری ہوئی ہے جہاں سے ہمیشہ گند ہی نکلتا ہے، جہاں سے ہمیشہ گند نکلتا ہے. بنے بھی گند سے، نکلے بھی گندے راستے سے، اور پیٹ میں بھی ہر وقت گند. وہ بزرگ کا میں واقعہ سنا رہا تھا نا، ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا تمہارا ماضی یہ تھا کہ گند تھے، غلاظت تھے، حال یہ ہے. اب ان بزرگ نے جو کہا وہ تو کہا، میں اپنے الفاظ میں اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. ہماری باڈی میں جتنے سوراخ ہیں نا، کبھی کسی سے خوشبو نکلتے ہوئے دیکھی؟ مشک و عنبر کی نہریں بہ رہی ہوں کان سے، ہم جب کان میں گھمائے ماچس کی تیلی تو اود نکلی ہو اندر سے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ اپنے کان میں یوں گھما کے کسی سامنے والے کے سامنے وہ تیلی کو یوں کریں، وہ کہے گا یار گند کو ہٹاؤ میرے سامنے سے، یہی کہے گا نا. آپ کہو گے میں بہت مبارک ہستی ہوں، میں ایک عظیم انسان ہوں، گند کہاں سے نکل سکتا ہے میرے اندر سے؟ یہ کہہ سکتے ہو آپ؟ کبھی ایسا ہوا ناک میں انگلی گھمائی ہو آپ نے اور جب باہر نکالی ہو تو خوشبو کے بھبوکے آئے ہوں ہیں؟ آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں، وہ بھی کسی کے لگا دو نا اگر یوں کر کے، وہ غصہ کرے گا بھئی اپنی گندگی مجھے کیوں لگا رہے تو. ناک سے بھی گند، منہ سے تھوک، بلغم. یقین نہ آئے وضو خانہ دیکھا کرو. نمازیوں میں مینرز بہت ہیں الحمدللہ، مسجدوں میں نمازیوں کے مینرز دیکھنے ہو یار، بلغم پھینکنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. ایسے آخ کر کے تھوکتے ہیں کہ وہ دیوار پہ جا کے چپکتا ہے. بتانے میں گھن آ رہی ہے تو سوچو جب یہ عمل انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کتنی گھن آتی ہے. تو وہ ایسے چپکایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ گند. ناک سے کیا نکلتا ہے؟ گند. پسینہ، وہ بھی تھوڑی دیر میں کتنی اسمیل آنے لگتی ہے اس پسینے میں. اور جو راستے گندگی کے ہیں وہ تو ہیں ہی گندگی کے راستے. کوئی ایک سوراخ ہماری باڈی میں ایسا نہیں ہے جس سے آج تک کچھ کبھی اچھا نکل کے آ گیا ہو. کیا نکل کے آیا ہو؟ کچھ اچھا. اور جو پیٹ ہے وہ تو ہے ہی بطن، وہ تو ہے ہی گندگی کا مجموعہ. اس سے تو صرف ایئر اگر پاس ہو جائے نا، وہ کچھ لے کر آتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہوا میں اتنا ہے، اوریجنل میں کیا ہوگا. ہوائیں ایسی آ رہی ہیں تو جو جہاں سے گزر کے آ رہی ہیں وہ کیسا ہوگا. یہ ہم سب کی کیا ہے؟
بولو نا اوقات. تکبر جچتا ہے انسان کے اوپر, میں بکواس کرتا ہے بیٹھ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف آدمی کرے گا. دیکھو وقار اور تکبر میں فرق ہے. شریعت چاہتی ہے ہم پر وقار رہیں, پر وقار. وقار ایک الگ چیز ہے, تکبر وقار ظاہری کیفیت کو کہتے ہیں. اب کہیں آپ نے تواضع میں بیان سنا کہ ہمارے پیٹ میں گند, ہماری ناک میں گند اور ہر وقت گند, تو آپ تواضع آپ میں اتنی آ گئی کہ اب آپ میں وقار ہی ختم, اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہو, گالیاں منہ سے نکال رہے ہو, کوئی شائستہ بات ہی نہیں کر رہے, کوئی مینرز ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہم تو ہیں ہی گندے, ہم تو ہیں ہی بھنگی, ہم تو ہیں ہی کیا ہے چمار, ہم تو ہیں ہی غلیظ, ہم تو ہیں ہی کھٹیا. میں بتا رہا تھا نا کا بیان چل رہا تھا مولانا کا, وہ تواضع پہ بیان کر رہے تھے, ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں. تو میں کسی کالج کے لڑکے کو لے کر گیا جو بیٹھتا نہیں تھا زیادہ مولانا ٹائپ کے لوگوں میں. اب وہ تھے بھی صوفی جو بیان کر رہے تھے. اس کالج کے لڑکے کو میں لے گیا, اس نے کہا یار یہ صوفیوں کے بیان میری سمجھ میں نہیں آتے. میں نے کہا یار کچھ اللہ اللہ سیکھو. وہ تواضع پہ بیان کر رہے تھے, تو انہوں نے تواضع پہ بیان کرتے ہوئے کہا دیکھو ہم سب کو اپنے آپ کو کافروں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. تو یہ مجھے دیکھتا ہے بھئی ہم لوگ کافروں سے بدتر ہیں. میں نے کہا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان پہ موت واقع نہ ہو, اور اس کی ایمان پہ تو فیوچر کے جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ما یعولو الیہ کے اعتبار سے, یہ تو گاڑا لفظ ہو جائے گا, یعنی ہو سکتا ہے مستقبل میں معال کے اعتبار سے, معال کے یعنی فیوچر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھا. تو یہ مطلب ہے اس کا. انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ اپنے آپ کو ہمیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. بھی مجھے دیکھ رہا ہے ہم لوگ جانور سے بدتر ہیں. میں نے کہا بھائی اگر اللہ نہ کرے بدعمالی پر موت ہو گئی, کفر پہ موت ہو گئی, تو ہم تو جانوروں سے بدتر ہی ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے یہ جو برے لوگ ہیں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو کہہ رہے ہم تو برے نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی کوئی ایسی برائی ہو, میں تعویل کر رہا ہوں نا, میں تعویل کر رہا ہوں تاکہ یہ بیان سنیں. اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہمیں اپنے آپ کو گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. تو میں نے کہا وہ جانور میں گدھے گھوڑوں کی مثال, میں بھی تو گدھے گھوڑوں کی مثالیں دیتا ہوں نا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے ایسے جیسے گدھے گھوڑوں کا, تو یہ ایگزامپل ہے. انہوں نے کہا ہمیں اپنے آپ کو خنزیر سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. اور وہ کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھو یار اگر اعمال پہ موت نہ ہوئی تو خنزیر سے بھی بدتر تو ہوئے نا, بات تو ہے. آخر میں انہوں نے کہا ہمیں اپنے آپ کو گوں کے کنستر سے بھی برا سمجھنا چاہیے. یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرے اندر اب تعویل کا راستہ بند. وہ کہہ رہے ہم کیوں, ہم انسان ہیں یار, وہ گوں ہیں. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی ہے. اب یہ میرے سے, ہم ترکی کے میوزیم میں تھے ہم لوگ, میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے, 2017-18 کی بات ہوگی. ترکی کے میوزیم میں ہمیں چیزیں وزٹ کروائی جا رہی تھی. یہ پتہ نہیں فلاں علیہ السلام کا, حضرت فلاں پیغمبر کا, یہ فلاں ہے حضرت علی کا یہ کرتا ہے, یہ حضرت سیدہ فاطمہ کا جبہ ہے. ہم نے ہے بھی کہ نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا چلو یہ کہہ رہا ہے تو ہوگا, وہ ہمیں وزٹ کرانا نا. یہ فلاں ہے, یہ حضرت حسین کیا پتہ نہیں کیا ہے تلوار ہے. ایک جگہ ہم گئے, ایک لاٹھی لٹکی ہوئی تھی. ہم نے کہا یہ کیا ہے. اب تک ہم تعویل کر رہے ہیں یار ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. میں نے دوست سے کہا, میں نے کہا یہ زیادہ ہو, اس سے جو پرانی رپورٹیں تھی وہ بھی کیا ہو گئی, وہ بھی کینسل. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہوگا, میں نہیں کہہ رہا ساری چیزیں غلط نہیں ہے, لیکن میں نے کہا یار موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یار بس کر دو بھائی. تو پھر لطیفہ یاد آتا ہے مجھے, وہ ایک آدمی کہنے لگا کہ دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک نے کہا ہمارے دادا کا اتنا بڑا استبل تھا, اس میں گھوڑا اگر 500 سال بھی دوڑتا نا وہ استبل ختم نہیں ہوتا. اس نے کہا بھائی میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے نا لاٹھی سے. یہ والا ستارہ ادھر لے جاؤ, یہ والا ستارہ ادھر لے. سامنے والے بولا بھائی اتنی بڑی لاٹھی تیرے دادا رکھتے کہاں تھے. جھوٹ بول رہے, کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. وہ کہاں رکھتے تھے, تیرے دادا کے استبل میں. تو یہ جو بتا, اچھا یہ منہ مبارک کے نام پہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. ہر سال کہیں نہ کہیں ربیع الاول میں منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. خدا کے بندو, جیسے نبی کی پر جھوٹی بات منسوب کرنے کے بارے میں نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ایسے ہی نبی کی طرف کسی جھوٹی چیز کی نسبت کرنے والا بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ منہ مبارک پاکستان میں کس کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی, تیرے پاس دبئی میں زیارت ہو رہی ہے, ہر چھٹے آدمی کے پاس منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایسا کہے نا منہ مبارک ہے, نہیں بھائی کوئی سند نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بال مبارک ہیں. جھوٹی خبریں ہیں اس بارے میں. تو میں کیا بات کر رہا تھا, پھر دائیں میں نکل گیا. ہاں,
تو وقار الگ، وہ جو تواضع پہ نا ہم گوں کے کنستر سے بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بھی اب ہنسی آنے لگی کہ یار یہ زیادہ ہو گئی. اب میں نے کہا یار اتنی پروقار محفل ہے اور مجھے ہنسی آئے گی اور پھر لوگ بولیں گے مفتی طارق مسعود صاحب ہو کے ہنس رہے ہیں بیان میں. میں نے بڑی مشکل سے سب خیر جب میں باہر نکلا تو پھر میں کھلکھلا کے ہنسا ہوں. میں نے کہا یار یہ تواضع کی سپرلیٹو ڈگری ہو. منہ کا کنستر بھی میں نے کہا یار زیادہ ہو گئی ہے بھائی. تو تواضع الگ، تواضع کس کی کیفیت کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا. تو وقار کا مطلب یہ، یعنی تواضع کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے آنکھوں کا میں خاکسار. میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، ایک آدمی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کلب حسین، حسین کا کتا. اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا خنزیر اللہ. یعنی وہ حسین کے کتے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اس نے کہ جب نام میں اتنی تواضع چل رہی ہے تو ہم تم سے بھی 4 ہاتھ آگے. تو تکبر بری چیز ہے، لیکن وقار کیا ہے؟ اچھی چیز. وقار کا مطلب آپ کے کپڑے استری ہوئے ہوئے ہوں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت اللہ والے بزرگ تھے. دنیا کی محبت یقینی دعویٰ کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں حلف بھی اٹھا لوں نا کہ ان میں دنیا کی محبت نہیں تھی، نہ شہرت کی لالچ، نہ دولت کی لالچ، نہ تکبر. ظاہریت جو ہم جانتے ہیں یقینی دعویٰ کسی کے بارے میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وقار اس قدر تھا. حضرت بغیر استری کے کپڑے کبھی نہیں پہنتے. حالانکہ مشہور کیا ہے؟ سادگی. اور حضرت کے ہاں جو امام ہوتا تھا نا اس کو بھی یہ تھا کہ چنٹیں نہ پڑی ہوئی ہوں اور استری والے کپڑے ہوں، پورے سیدھے. سمجھ رہے؟ امام میں حضرت نے ترجیح دیتے تھے کہ دبلا امام اور بھاری جسم والا امام اگر کمپٹیشن ہو تو دبلے کو رکھتے تھے. حضرت فرماتے تھے جو بھاری جسم والا امام ہے جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے اس کی کرتا پیچھے اٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے. مجھے بہت الجھن ہوتی ہے منظر دیکھ کے. یہاں بھی نہیں اٹکنے دیتے تھے کمر میں. تو بالکل حضرت کا یہ تھا کہ صفائی ستھرائی اور کپڑے کیسے ہوں؟ سیدھے ہوں. وائٹ کپڑے پہنتے تھے اور کوئی کلر نہیں پہنتے تھے. نفاست تھی، یہ وقار تھا. پہن سکتے ہیں کوئی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں، ان کا یہ تھا وائٹ کپڑے. بعض ہم نے لوگوں میں کلچر دیکھا ہے کندھے پہ رومال رکھتے ہیں پھر وہ رومال منہ میں ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں. حضرت نے کسی مولانا کو دیکھ لیا کہ کندھے پہ رومال اور وہ رومال جو ہے نا منہ میں رکھ کے کہیں باہر سفر. حضرت نے غصہ کیا یہ کیا منہ میں اب رومال منہ میں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اول تو رومال کندھے پہ ڈالا کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ لیکن چلو بعض لوگوں کا کلچر ہوتا ہے وہ کندھے پہ رومال رکھتے ہیں، ان کا کلچر ہے. تو تبھی دیکھو دین جو ہے نا، دین یہ صرف کتابوں سے نہیں آتا. دین کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے. صرف کتابی دین ہوگا نا تو تواضع پہ جب کوئی رسالہ پڑھے گا تو خاکسار بن جائے گا. صحیح ہے نا؟ کیا بن جائے گا؟ خاکسار. اور وہی گوں کا کنستر اور میں گھٹیا انسان، میں بہت ذلیل، میں یہ میں فلانا، اور عجیب سا بن جائے گا وہ. اور جب وہ بیان سنے گا تکبر کے خلاف یا تکبر کے خلاف کتابیں پڑھے گا تو وقار بھی جائے گا اس سے. وہ فرق نہیں کر پائے گا کہ باوقار شخص اور متکبر شخص میں فرق ہوتا ہے. سادگی پہ جب بیان سنے گا تو ناڑا لٹک رہا ہوگا اس کا، اس کو سمجھے گا حضرت جی کیا ہیں؟ سادہ ہیں، کیونکہ ناڑا ان کا ہر وقت میرا تو نہیں لٹک رہا ہے بھائی کہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ناڑے لٹک رہے ہوتے ہیں کہیں اول جلول سے، عجیب ایک پائنچا گھٹنے تک دوسرا پائنچا نیچے تک. حضرت جی کیا ہیں؟ جی سادہ بہت ہے. سادہ نہیں ہے حضرت کو، ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت کو تھوڑا سا سیٹنگ پہ لانے کی ضرورت ہے. پھر یہ جو ہر چیز میں اول جلول ہی ہوں گے، پھر یہ ہر چیز میں اول جلول ہوں گے. یہ جو ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے نا، اس پہ ایک لطیفہ ہے، کبھی اکیلے میں آؤ گے تو سناؤں گا، پبلک میں سنانے کا نہیں ہے. کچھ لطیفے ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کاپی رائٹ ہے، وہ خاص لوگوں کو پارسل کرتا ہوں، ہر ایک کو سناتا بھی. جس کا ظرف چھوٹا ہے اس کو تو سناتا بھی نہیں وہ لطیفے. بہت بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے وہ لطیفے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف انہی کو کاپی رائٹ ہے. سوچتا ہوں پیسے لے کے سنایا کروں میں، اتنے قیمتی لطیفے ایسے ہی ضائع